اب دیکھنا چاہیے کہ اتفاق کن باتن سو پیدا ہوئے ہے۔ نہ صرف یا بات سو کہ بیوی اپنا شوہر سو محبت کرے، بلکہ محبت کے علاوہ وہ اپنا شوہر کو ادب بھی لازمی کرنا چاہیے۔ یہ بڑی نادانی کی بات ہے کہ بیوی شوہر برابر کا درجہ میں سمجھے، بلکہ یا زمانہ میں تو عورتن نے ایسو خراب طریقہ اختیار کر لیو ہے جو کہ ادب کے بالکل خلاف ہے۔ جب چند سہیلی آپس میں بیٹھ کے بات کر رہا تو اکثر یوں بات ہوئے ہے کہ فلانی کو شوہر وا کے ساتھ کیسو سلوک رکھے ہے۔ ایک کہوے ہے کہ بوا میں نے تو اپنا شوہر ہین تک دبا رکھو ہے کہ واقعی کہاں مجال جو میری باتیں کاٹ دے وے یا پھر پلٹ کے مولو کوئی جواب دے دے وے۔ دوسری فخر کرے ہے کہ جب تک میرا شوہر دیر تک میری خوشامد نہ کر لے وے میں کھانو نہ کھاؤں ہوں۔ تیسری اور بڑی چھوڑے ہے، میں تو جب 10 بار پوچھو جاوے تب کہیں جا کے ایک جواب مشکل سے دے ہوں۔ چوتھی واسو بھی زیادہ لمبی چھوڑے ہے کہ چاہے شوہر پہروں نیچے بیٹھو رہے بندی لوگ پلنگ سوترنو قسم ہے۔ پانچویں کی سنو، جو میری زبان سے نکلے ہے پورو کرا کے ہی رہوں ہوں۔ شادی بیاہ کا ٹونا ٹوٹکا بھی یہی مقصد کے مارے نکلا ہاں کہ میاں جورو کو غلام بنو رہے، کہیں تو دلہن کی جوتی نے استعمال کر کے شوہر کے سرمو لگایا جاوے ہے، یا کو مطلب یوں ہے کہ شوہر ساری عمر بیوی کی جوتی نے کھاتو رہوے اور چون بھی نہ کرے، اور کہیں دلہن کا پامن کے نیچے پیڑوں رکھ کے شوہر لوگ کھوائے جاوے ہے، یا کو مطلب ہے کہ شوہر بیوی کا پامن میں پڑو رہوے۔ ان باتن سے صاف ظاہر ہوئے ہے کہ عورت مردن کا درجہ اور اختیارے کم کرن پہ تلی پڑی ہاں، لیکن یہ تعلیم بہت بری ہے اور ہرگز برائی اور نقصان سو خالی نہ ہے۔ مرد اللہ نے شیر بنایا ہاں، اگر دباؤ زبردستی سو کوئی انہیں زیر کرنا چاہے تو ناممکن ہے۔ بہت آسان ترکیب مردن زیر کرن کی خوشامد اور تابیداری ہے، اور جو احمق عورت اپنا دباؤ ڈال کے مرد زیر کرنا چاہوے ہے وہ بڑی غلطی میں ہے۔ اس شیروں میں فساد کو بیج بوے ہے اور یا کو انجام یقیناً فساد رہوے ہے، اگرچہ وہ یا باتیں برو نہ سمجھے ہے۔ اصغری بیٹی، میری صلاح یوں ہے کہ تو بات چیت اور اٹھن بیٹھن میں بھی اپنا شوہر کا ادب مد نظر رکھ۔ مذہب میں میاں بیوی کا بارہ میں بہت سا حکم ہاں، اور چونکہ تینے قرآن پاک کو ترجمہ اور اردو کا بہت سا مذہبی رسالہ پڑھا ہاں، یا مارے میں امید کروں ہوں کہ توئے ان حکمن کا بارہ میں تھوڑو بہت ضرور پتو ہوئے گو۔ یہ احکام گھرداری اچھا طریقہ سے چلان کے مارے بہت مفید ہاں، مگر افسوس ہے کہ لوگ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکمن کی تعمیل کی کوشش نہ کرا ہاں، اور یا میں انہیں طرح طرح کی خرابی پیش آما ہاں۔ میں نے حدیث کی کتاب میں پڑھو ہے کہ اگر اللہ کے سوائے کوئی دوسرا لو سجدو کرن کی اجازت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہواں ہاں کہ میں بی لو حکم دیتو کہ وہ اپنا شوہر لو سجدو کرے۔ بس تو یا ایک بات سو ہی سمجھ سکے ہے کہ میاں بیوی میں کہاں نسبت ہے۔ اب یا کے ساتھ ملکی رواج ملاما تو بیوی نہ تو شوہر چھوڑ سکے ہے، نہ بدل سکے ہے، نہ واسو کائی وقت کائی حال میں بے نیاز ہو سکے ہے۔ یا مارے بہتر ہے کہ بیوی شوہر کی ہو کے رہے، اطاعت سو، فرما برداری سو، خوشامد سو، جیسے بھی ممکن ہوئے شوہر اپنو کر کے عافیت کی اور عزت و آبرو کی زندگی بسر کرے۔ یا کے علاوہ اور کوئی دوسری تدبیر نہ تو ہے اور نہ ہی ممکن ہو سکے ہے۔